حضرات، کل ہم نے سورہ نور کی آیت نمبر 27، 28، 29، 30 پر بات کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اوروں کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے سے منع فرمایا۔ ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ اجازت لیں، اور اجازت لینے کا طریقہ بتایا گیا کہ گھر والوں کو سلام کریں۔ اجازت مل جائے تو ٹھیک، اجازت نہ ملنے پر واپس لوٹ جانے کے لیے کہا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی ملنے سے منع کرے تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ آیت نمبر 30 ہے سورہ نور کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ مومن مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی، اپنی مردانگی کی حفاظت کریں، ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں۔ تو یہاں جو ترتیب ہے نا آیتوں کی، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ جو پردے کے احکام ہیں یہ صرف اور آنکھوں کی حفاظت، شرمگاہوں کی حفاظت، پردے کے احکام یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ اور جو ترتیب ہے قرآن پاک کی، وہ ترتیب یہ ہے کہ آیت نمبر 30 میں پہلے اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ للمؤمنین، مومن جو مرد ہیں، مرد حضرات ہیں، ان سے آپ کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو پہلا جو حکم ہے وہ مردوں کے لیے، جو عام طور پر مسلم معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پردے کے احکام صرف لڑکیوں یا عورتوں کے لیے ہے اور مرد جو ہے اس سے آزاد ہیں، تو یہ سوچ جو ہے قرآن کے خلاف۔ قرآن پہلے مردوں کو حکم دے رہا ہے کہ پہلے آپ جو ہے پاک دامن بنیں، اور حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی۔ تمہارا دامن اگر پاک ہے، نگاہیں پاک ہیں، خیالات پاک ہیں، سوچ پاک ہے، تو فرمان رسالت یہ ہے کہ اس کا اثر جو ہے تمہارے بچوں پر بھی، تمہاری بیویوں پر بھی، تمہاری بچیوں پر بھی، تمہاری عورتوں پر بھی رہے گا۔ پھر آگے چل کر مردوں کے بعد عورتوں کو حکم دیا گیا، آیت نمبر 31 میں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، مومنہ عورتوں سے فرمائیے، حضور سے رب فرما رہا ہے، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ نیچی رکھنے سے مراد یہ ہے آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بچائیں، برا دیکھنے سے بچائیں، اور راستے میں چلتے ہوئے نگاہیں نیچی کر کے چلنا، یہ جو ہے اہل ایمان اور شریف لوگوں کا کام، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد بناؤ سنگار، کہیے سبحان اللہ اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود پاک۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اپنی زینت، بناؤ سنگھار دوسروں پر ظاہر نہ کریں۔ ترتیب دیکھتے جائیں آپ حضرات، آیت پر توجہ دیں اور ترتیب دیکھتے جائیں۔ ترتیب کیا ہے؟ رب فرما رہا ہے مومنہ عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ آیت کی ترتیب دیکھیں آپ۔ پھر پہلے آنکھوں کی حفاظت کے لیے کہا جا رہا ہے، سب سے پہلے زور جو ہے پورا وہ ہے آنکھوں کی حفاظت کا، اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ترتیب دیکھیں آپ۔ اس کے بعد تیسری بات جو کہی گئی ہے عورتوں سے
کہ اپنا بناؤ سنگھار وہ دوسروں پر ظاہر نہ کریں، یعنی شوہر، باپ، بیٹے اپنی اولاد کے علاوہ دوسروں پر اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں، مگر جو ان سے ظاہر ہے، مطلب جو چیزیں ظاہر ہیں، چھپتی نہیں ہیں، ان کو صرف جو ہے وہ دکھانے کی اجازت، اور ڈالے رہیں اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر، یہ ہے کہ اپنے سینے پر اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈالی رہیں، اور اپنا سنگار، یا پھر آئی بات، اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی جیسی دیندار عورتوں پر، یا وہ کنیزیں جو ان کی ملک ہیں، یعنی وہ جو کنیزیں ہوتی تھی پہلے گھر میں کام کرنے والی، یا مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، یعنی چھوٹے بچے جو گھروں میں کام کرتے ہوں، یا وہ بچے جو عورتوں کی باتوں سے بے خبر ہیں۔ یہ پوری ترتیب عورتوں کے لیے، اور زمین پر زور سے پاؤں نہ ماریں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ زمین پر یعنی چلتے ہوئے پیر زور سے نہ ماریں، جس سے ان کے مخفی سنگار ظاہر نہ ہو۔ مخفی سنگار یعنی جو سنگار چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہر نہ ہو، اس لیے پیر پٹک کر نہ چلیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو۔ ایھا المومنون، یہاں مومن مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی رب فرما رہا ہے کہ اپنے رب سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ یہ تھا ترجمہ، اب ترتیب وار اس کا کچھ خلاصہ۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ یاد رکھیں، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یعنی جس سے وہ شکار کرتا ہے، جو ہتھیار ہیں اس کے، تو ابلیس کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار جو ہے نگاہ بھی ہے، نظر بھی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جس نے کسی پر نگاہ ڈالی تو وہ پھنس گیا۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا کہ جو پہلی نظر اتفاق سے پڑ جائے کسی اجنبی عورت پر یا لڑکی پر وہ معاف ہے، ڈبل اگر اس کو دیکھیں گے یا گھوریں گے تو یہ نگاہوں کا زنا۔ یہ آنکھوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ڈبل کسی عورت یا لڑکی کو دیکھنے سے اپنے آپ کو روکیں، اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر کہا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا سنگھار، اپنی زینت کسی پر ظاہر نہ کریں۔ زینت سے مراد وہ شے جس سے عورت جو ہے مزین ہوتی ہے۔ مزین سے مراد یہ ہے کہ وہ میک اپ وغیرہ جو عورتیں لڑکیاں کرتی ہیں، یا جیسے زیورات وغیرہ۔ تو اپنی زینت کو، اپنے بناؤ سنگار کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات ہمیں کہنی پڑ رہی ہے، اور آپ تسلیم کریں گے اس بات کو، کیا مزاج ہے ہمارے معاشرے کی عورتوں کا۔ ہمارے معاشرے کی عورتوں کا، خواتین کا، بچیوں کا، لڑکیوں کا مزاج یہ ہے کہ اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے گھر میں ہے تو وہ پرواہ نہیں کرتی زینت کی۔ اچھا ڈریس باہر جانے کے لیے، اچھے زیورات باہر جانے کے لیے، اچھا ہینڈ بیگ باہر جانے کے لیے، اچھے سینڈل باہر جانے کے لیے، گھر میں جیسے چاہے ویسے رہیں، جبکہ حکم ہے کہ اپنے شوہر کے لیے، عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے زینت کرے۔ کس کو دکھانا؟ عورت بناؤ سنگار کس کے لیے کرے گی؟ شادی شدہ اگر ہے تو کس کے لیے؟ شوہر مائل رہے اس کی طرف،
یہ باتیں عورتوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ یہاں ذمہ دار بیٹھے ہیں آپ حضرات، ہمارے گھروں میں عورتیں یا تو بیوی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹیاں ہیں، تو شادی شدہ عورت اپنا سنگار کس کے لیے کرے گی؟ شوہر کے لیے، تاکہ شوہر کا جو دھیان ہے وہ اس پر رہے، بھٹکے نہیں، دھیان نظر نہ بھٹکے۔ لیکن جان بوجھ کر شادی شدہ عورتیں یہ غلطیاں کرتی ہیں، گھر میں ہے تو پھٹے پرانے لباس، بوسیدہ لباس، گھٹیا قسم کے سستے لباس، اور اچھے اچھے لباس جو شوہر دلاتے ہیں مہنگے مہنگے، وہ کس لیے؟ وہ شاپنگ کرنے جانا ہے وہاں کے لیے، شادی بیاہوں میں جانا ہے وہاں کے لیے، دوسروں کے لیے ساری چیزیں، گھر والوں کو جو ہے گھر والوں کے لیے وہی سب۔ تو یہ ایک بنیادی غلطی ہے جو عورتیں کرتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر شوہر جو ہے اس پر دھیان دینا کم کر دیتا ہے، اور جیسے ہی دھیان دینا کم کیا آپ نے تو پھر شکایتیں شروع ہو جاتی، کہیں اور دھیان ہے آپ کا، کہیں اور نظر ہے آپ کی، کہیں اور توجہ ہے آپ کی، قصوروار تو تم خود ہو اس کی۔ تو سنگار جو ہے وہ سمجھائیں اپنی بیویوں کو بھی اور اپنی بچیوں کو بھی کہ سنگار جو ہے وہ شوہر کے لیے ہے، نہ کہ پرائے مردوں کے لیے، نہ کہ بازاروں کے لیے۔ گھر میں ہے یا مسلم، اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے کہ مسلم محلے میں ہے تب تک پردے کا اہتمام، اپنوں کے بیچ میں ہے، کوئی حاجی صاحب دکھ گئے، کوئی حافظ صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب دکھ گئے، کوئی بزرگ دکھ گئے تو پردہ ہے۔ جیسے ہی غیروں کے علاقے میں پہنچی یا غیروں کی دکانوں پر پہنچی کچھ خریداری کرنے کے لیے تو اب پردہ نہیں۔ یہ غلطیاں جو ہے ہمارے مسلم معاشرے کی خواتین کر رہی ہیں، اکثر و بیشتر، سب تو نہیں لیکن اکثر و بیشتر۔ تو پردہ جو ہے وہ غیروں سے ہونا چاہیے خاص طور پر، لیکن یہاں الٹا ہوتا ہے۔ اور بناؤ سنگار جو ہے وہ دوسروں کے لیے، خوبصورتی دوسروں کے لیے، تو اسی سے پھر جو ہے گھر میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تنازع پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے۔ کبھی ہماری خواتین کا کردار کیا تھا؟ سیدہ پاک کی جب بات ہوتی ہے تو بڑے ذوق و شوق سے جو ہے مرد بھی سنتے ہیں، عورتیں بھی سنتی ہیں۔ ام الخیر فاطمہ ثانی کا جب ذکر آتا ہے تو بڑے دھیان سے، بڑی توجہ سے، بڑے ادب کے ساتھ نگاہوں کو جھکا کر لوگ سنتے ہیں۔ فاطمہ ثانی سرکار غوث پاک کی والدہ کو کہا جاتا ہے نا، یعنی دوسری فاطمہ کہا جاتا ہے ان کو۔ اور اکثر آپ سنتے ہیں کہ جب ان کا نکاح ہوا تھا حضرت ابو صالح موسیٰ زنگی دوست سے رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک سیب کھا لیا دریا میں بہتا ہوا، اس کے بعد میں پہنچ گئے معافی مانگنے، جبکہ غلطی تھی ہی نہیں، پہنچ گئے معافی مانگنے۔ اور جب معافی مانگنے پہنچے تو جیسے جوہری ہوتا ہے نا، اس کو ہیرے کی پرکھ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ اور باغیچے میں ٹہل رہے تھے، نوجوان حضرت ابو صالح پہنچے، سلام کیا، کہا حضور اس باغ کے مالک آپ ہی؟ کہا ہاں میں ہی ہوں۔ کہا مجھ سے ایک غلطی ہو گئی۔ کہا کیا غلطی ہوئی؟ غلطی یہ ہوئی کہ ایک سیب پانی میں بہتا ہوا آ رہا تھا اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ہی باغیچے کا ہو، میں نے کھا لیا، اجازت نہیں لی تھی، آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ حضرت ابو صالح کے ان الفاظ پر حضرت عبداللہ صومعی جو کہ کافی ضعیف ہو چکے تھے، وہ چہرے پر نظر ڈالی تو پیشانی دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ ولایت کا نور چمک رہا تھا پیشانی سے۔ جوہری کو جیسے ہیرے کی پرکھ ہوتی ہے نا، ویسے پرکھ گئے، اور جب پرکھ لیا کہ ولی چل کر آیا ہے، ہیرا ہاتھ لگائے تو اب چھوڑنا نہیں چاہیے، ہے نا،
پھر وہ کہا تم کو اب سزا کے طور پر یہاں میرے باغ کی ریکھ دیکھ، حفاظت، سیرابی، یہ سب کرنا پڑے گا۔ کرتے رہے کئی سالوں تک، آخر میں پہنچے کہ اب اجازت ہے کہ نہیں؟ اجازت نہیں ہے، ابھی ایک اور سزا ہے تمہارے لیے، اب وہ یہ ہے کہ میری بیٹی ہے، اپاہج ہے، اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ تو سوچا کہ ٹھیک ہے، دنیاوی زندگی مختصر ہے، کم از کم یہی سزا مل جائے تو اچھا ہے، آخرت کی سزا سے تو بچیں گے۔ ہو گیا نکاح، اور نکاح ہونے کے بعد جب پہنچے اپنے حجرے میں دلہن کے پاس، تو ایسا لگتا تھا کہ چاند اتر کر جو ہے وہ حجرے میں آ گیا ہو۔ پلٹ کر واپس آئے، اپنے سسر جی سے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی اپاہج ہے، لیکن یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر وہ جو بتائی تھی انہوں نے وجوہات، میں نے اس لیے اپاہج کہا اپنی بچی کو کہ آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر کو دیکھا ہی نہیں، اپنے کانوں سے کسی غیر کا کلام سنا ہی نہیں، اپنی زبان سے اس نے اللہ، اس کے رسول اور قرآن اور درود پاک کے علاوہ کچھ کہا ہی نہیں، اپنے ہاتھوں کا کبھی شریعت کے خلاف استعمال کیا ہی نہیں، اپنے پیروں سے وہ چل کر شریعت کہیں غلط جگہ پر گئی ہی نہیں۔ اللہ اللہ، اس طریقے کا جب کیریکٹر ہوتا تھا ماؤں کا، تو جانتے ہیں پھر جو اولاد دنیا میں آتی تھی وہ سردار اولیاء، وہ امام الاولیاء، وہ قطب الاقطاب، وہ غوث الاغواث۔ بچہ پیٹ میں ہے تو قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، بچہ پیٹ میں تو قرآن کی تلاوت، ابھی بچے پیٹ میں ہے تو ٹی وی سیریل پر جو ہے دن گزرتا ہے ہماری ماؤں، بہنوں، بیویوں، بیٹیوں کا۔ تو معاشرے میں بگاڑ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، ماں سے 18 پارے سن سن کر پیٹ میں یاد کر لیے، ابھی دنیا میں نہیں آئے اس سے پہلے ہی۔ اور جب تشریف لائے تو یہ حال کہ لوگوں کو شک ہو گیا کہ رمضان کا چاند دکھا ہے کہ نہیں۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ ہی نہیں پیا، ماں نے بتا دیا کہ رمضان کا چاند دکھ چکا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے؟ فرمایا میرا بیٹا صبح صادق سے بھوکا ہے، دودھ نہیں پیا۔ پیدا ہوتے ہی روزہ دار۔ تو مائیں جب ایسی ہوتی تھی نا تو گھروں میں ولی پیدا ہوتے تھے۔ اب ٹی وی سیریلوں کے سامنے دن گزرتا ہے، اور پھر بچے بڑے ہوئے تو سب سے پہلے اٹھ پٹانگ چیزیں انہیں سکھائی جاتی ہے، ناچنا سکھایا جاتا ہے، گالیاں بکنا سکھایا جاتا ہے، اور پھر بڑے ہوئے تو پھر کہتے ہیں کہ اب یہ ہماری سنتے نہیں، یہ مانتے نہیں، ہماری فرما برداری نہیں کرتے۔ کہاں سے کریں گے؟ آپ نے وہ جو پودا تھا اس کو صحیح طریقے سے اس کی دیکھ بھال کی، اس کو صحیح پانی دیا، صحیح تربیت کی اس کی، اور نہیں کی تو پھر بھگتو آپ۔ پھر یہ کہنا کہ ہماری سنتے نہیں، ہماری فرما برداری نہیں کرتے۔ بہت ساری غلطیاں والدین کی بھی ہوتی ہیں، اور ماں کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں۔ وہ بابا فرید کا واقعہ بھی سنا ہوگا آپ نے، 4 سال کی عمر میں نماز سے لگا دیا، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کوئی کام اگر نہ کریں تو لالچ دو، تو وہ شروع کر دیتے ہیں۔ ماں نے نماز سے لگا دیا تو پوچھا امی نماز پڑھوں گا کیا ملے گا؟ وہ شکر کے شوقین تھے، کہا بیٹا شکر ملے گی۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے ان کو لوٹا دیتی، لو وضو کرو، ایسے ایسے وضو کرنا، اور جب تک وہ وضو کرتے مصلی بچھا کے شکر رکھ دیتی نیچے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اپنے ہاتھوں سے مصلی بچھا کر کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے، نماز سے فارغ ہوئے، امی شکر کا مصلی ہٹاؤ، دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ روزانہ میں دیتی تھی، آج اپنے ہاتھوں سے اس نے مصلی بچھا لیا ہے، رکھوں گی اگر تو اس کو لگے گا کہ چیٹنگ ہو رہی تھی اس کے ساتھ، کہ میرا مقصد اس کو نمازی بنانا تھا، اب آگے سنبھالنا تیرا کام۔ نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا کہ نیچے جو ہے پورا وہ حوض بھرا ہوا ہے شکر سے، کہنے لگے امی روزانہ پڑیا ملتی تھی، آج حوض بھرا ہوا۔ فرماتی ہیں کہ روزانہ میں دیتی تھی، آج اللہ نے دیا ہے۔ ایسے مائیں جو ہے نا وہ تربیت کرتی تھی بچوں کی، ولی بنا دیتی تھی۔ تو ہماری عورتوں کو بھی اللہ جو ہے ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔
تو حکم دیا گیا کہ پہلے نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنا بناؤ سنگار شوہر کے لیے، نہ کہ غیر مردوں کے لیے، نہ کہ مارکیٹ کے لیے، نہ بازاروں کے لیے، شوہروں کے لیے. اور اپنے گریبانوں پر دوپٹے ڈالی رہیں، اپنے سینوں پر دوپٹے ڈالی رہیں. بہت ساری باتیں جو ہے اس آیت پاک میں کہی گئی ہیں عورتوں کے حوالے سے. یہاں قابل ذکر ایک اور بات یہ ہے کہ اپنے راستے میں چلتے ہوئے پیر پٹک کر نہ چلیں. اس آیت سے مفسرین کرام نے مسئلہ بیان فرمایا کہ وہ پازیب وغیرہ جو عورتیں پہنتی ہیں اور اس کے اندر گھنگرو لگے ہیں اور اس کی آواز اگر غیر مردوں تک اگر پہنچتی ہے تو حرام. وہ گھنگرو اگر بجتے ہیں راستے میں چلتے ہوئے تو شیطان جو ہے نا اس آواز کو پہنچاتا ہے لوگوں تک. گھنگرو کی آواز کو، پازیب کی آواز کو شیطان پہنچاتا ہے لوگوں کے کانوں تک. لوگوں کی نظریں متوجہ ہوتی ہے، دھیان جاتا ہے لوگوں کا. تو یہ پازیب اور گھنگرو پہن کر چلنا، یہ زینت تو کیا ہوگا، یہ عذاب کا سبب بن سکتا ہے. حرام اگر اس کی آواز غیر مردوں تک پہنچتی ہے. اور اسی آیت سے مفسرین کرام ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے ایسا پرفیوم، عطر یا خوشبو استعمال کرنا راستہ چلتے ہوئے جس کی مہک غیر مردوں تک پہنچے اور ان کا دھیان آئے، حرام. استعمال کرنا بھی ہے تو صرف گھر میں، باہر نہیں. شادی بیاہوں میں یا مارکیٹ میں جاتے ہوئے عورتوں کو پرفیوم وغیرہ، عطر وغیرہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. گھر میں کر سکتی ہیں صرف. اور اسی آیت سے علماء کرام، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ عورت کا ذکر بالجہر یعنی آواز کے ساتھ زور سے اللہ کا ذکر کرنا اجتماعی طور پر، وہ جو خواتین کے اجتماع وغیرہ ہوتے ہیں، پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں بھی اس بات کا دھیان رکھا جانا ضروری ہے کہ وہ جو ہے صرف اور صرف خواتین تک وہ آواز محدود رہے، مردوں تک وہ آواز نہ پہنچے. وہ ذکر بھی کر رہی ہے نا اگر، تو آواز جو ہے صرف عورتوں تک محدود رہے، مردوں تک وہ آواز نہ پہنچے. ورنہ اذان سے عورتوں کو کیوں منع کیا جاتا؟ ذکر بالجہر یعنی آواز کے ساتھ اللہ کا ذکر عورتوں کو جائز ہوتا. اگر وہ جو تقریریں ہوتی ہے، یا ایک چیز اور پچھلے کافی سالوں سے چل رہی ہے، یوٹیوب پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری لڑکیاں، عورتیں، بچیاں نعتیں وغیرہ پڑھتی ہیں، خاص طور پر پاکستانی چینلز پر. اور نعت کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ بے حیائی، بے شرمی ہو رہی. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یا جوان لڑکیوں کو فل میک اپ کروا کر پھر جو ہے وہ ویڈیو کے سامنے ان سے نعتیں پڑھوائی جا رہی. کمال ہے. یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں نعتیں پڑھنا ہے مقصد ہے، یا دنیا کو اپنا چہرہ دکھانا، اپنا سنگار دکھانا مقصد ہے؟ عورت کی آواز بھی عورت ہی ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہی. عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز. تو عورت کی آواز بھی جو ہے وہ چھپانے ہی کی چیز ہے. وہ نعتیں جو پڑھی جا رہی ہیں یوٹیوب پر عورتوں کی، مردوں کے لیے ان کا دیکھنا سننا دونوں حرام. جو میک اپ کر کے آتی ہیں نا لڑکیاں، تو وہ مقصد جو ہے نعت پڑھنا نہیں، مقصد فیمس ہونا. نعت پڑھنا مقصد اگر ہوتا تو گھر میں نعت پڑھتی ہیں. تو اس طرح کی نعتیں سننے سے بچیں. اذان سے اسی لیے عورتوں کو روکا گیا، جمعہ کی حاضری سے اسی لیے روکا گیا، مسجدوں میں آنے سے اسی لیے روکا گیا. یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کی صدا سے بہتر کوئی صدا ہوگی؟ بولیے آپ. اس سے بہتر کوئی صدا، اس سے بہتر کوئی ذکر لبیک اللہم لبیک اللہ کے دربار میں ہے نا، کعبے کے سامنے. وہاں بھی عورتوں کو جو ہے ذکر بالجہر سے روکا گیا، یعنی زور سے جو ہے وہ نہیں کرنا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ
آج کے پرفتن دور میں جبکہ ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں وہ شکار ہو رہی ہیں کافروں کی، ایک جال پھیلایا جا رہا ہے مشرکین کی طرف سے کہ کیسے جو ہے مسلم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسایا جائے اور پھر ان کے شکم سے جو ہے کافر پیدا کیے جائیں۔ مومن بچی مومن کے گھر پیدا ہوئی، ایمان کی حالت میں پیدا ہوئی، لیکن اب وہ کافر جنم دے رہی ہے، تو اس سے زیادہ جو ہے مسلم معاشرے کے لیے شرم کی بات کیا ہوگی؟ تو وہ جو لالچ ہوتی ہے نا، وہ لالچ بچیوں کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ وہ موبائل کی لالچ نہ کریں، وہ اچھے ہینڈ بیگ کی لالچ نہ کریں، وہ باہر ہوٹلوں میں جا کر کھانا کھانے کی لالچ نہ کریں، باہر گھومنے کی لالچ نہ کریں۔ جب ان چیزوں سے بچے گی تو پھر اس کا دامن محفوظ رہے گا، اور پھر جو ہے اس سے جو نسل دنیا میں آئے گی وہ ایمان والی نسل ہوگی۔ کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن کیا کیا جائے، بتائی جائے تو ہوگا یہ کہ یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہ مولانا لوگ جو ہے ابھی بھی وہ گھسی پیٹی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے نا، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، عورتیں لڑکیاں پائلٹ بن گئی، ہوائی جہاز اڑا رہی ہیں، فوج میں شامل ہو گئی ہیں، لڑ رہی ہیں مردوں کے ساتھ میں۔ عورت عورت ہے میرے بھائی، مرد مرد ہے۔ نظام اللہ نے جو بنایا ہے نا، تو اللہ سے بہتر کوئی جانتا ہے کیا کہ کس کو کس چیز کے لیے بنایا ہے، کس کو کہاں لگانا ہے؟ اس کوئی اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جس کو جس چیز کے لیے بنایا ہے اس کو وہیں رہنے دو۔ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے معاشرے میں، اور مسلم معاشرہ بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے۔ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، آؤ قرآن کی طرف آؤ۔ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، مصطفیٰ کریم کی سنتوں کے پیچھے آؤ۔ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، اللہ کے رسول کی احادیث کی طرف آؤ۔ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، یہ قرآن تمہارے لیے قیامت تک، یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ یہ صرف پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، 14ویں صدی یا 15ویں صدی ہجری تک قرآن محدود نہیں، یہ قیامت تک ہدایت کی کتاب ہے۔ اور اس سے بہتر نظام، اس سے بہتر قانون نہ کسی نے دیا ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اس سے بہتر سسٹم زندگی گزارنے کا کوئی نہیں دے سکتا۔ قانون بنائے جاتے ہیں، بنائے جانے کے بعد میں ان میں کمیاں ہوتی ہے تو پھر ان قانونوں کو توڑ دیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، پھر نئے سرے سے قانون بنائے جاتے ہیں۔ انسان کے بنائے ہوئے قانون میں کمیاں ہو سکتی ہے، جو قانون خالق نے بنایا ہے، جو مصطفیٰ کریم نے جو قانون دیا اس میں کوئی کمی۔ تو مسلمانوں غیروں کے پیچھے مت بھاگو، آؤ قرآن کی طرف آؤ۔ پردے کا مکمل طور پر اہتمام اللہ کی ولیہ بنا دے گا، مقرب بنا دے گا رب کی بارگاہ کی۔ وہ چاہتی ہے کہ اولاد اگر فرما بردار ہو، بڑھاپے میں ساتھ دے، تو نمازوں کی پابندی اور تہجد کی پابندی کریں، سجدے میں سر رکھ کر نماز تہجد میں رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی والدین کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ہاں، وہ چاہے تو چور بنا دے، چاہے تو ولی بنا دے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بارگاہ رسالت میں ایک صحابی تھے، ام مکتوم نابینا تھے، ایک مرتبہ پہنچے تو اس وقت وہاں حضرت سیدہ پاک عائشہ صدیقہ اور ایک اور ام المومنین موجود تھیں۔ جب وہ آئے تو حضور نے فرمایا ان سے پردہ کرو۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، یہ تو دیکھ نہیں سکتے۔ کہا یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو نا، یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو۔ پھر حضرت سیدہ پاک کے پاس آپ کی بھتیجی یا بھانجی پہنچی تھی، باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، پھاڑ دیا آپ نے اس کو دوپٹہ لے کر، اور چادر عطا فرمائی، پھر موٹی چادر، مضبوط چادر کا یہ اڑا کرو، تاکہ بالوں کی رنگت اور بالوں کی سیاہی جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ نماز کا بھی عورتوں کے لیے یہی حکم ہے کہ باریک دوپٹہ اوڑھ کر اگر نماز پڑھتی ہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی، جس سے بال دوپٹہ اوڑھنے کے بعد بھی اگر نظر آتے ہیں تو ایسے دوپٹے میں پڑھی گئی نماز
ہاں یا شارٹ ہاف آستین والے شرٹ وغیرہ کرتے وغیرہ پہن رکھیں اور پورا ہاتھ اگر کھلا ہے یا چادر اوڑھنے کے بعد بھی ہاتھ اگر باہر نکل جاتے ہیں تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی المرسلین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔